फिर हम जائیں گے جی اعمال کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 5 آیات. رسولوں کے اعمال اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت سے پہلی 5 آیات. اے تھیفلس، میں نے پہلا رسالہ ان سب باتوں کے بیان میں تصنیف کیا جو یسوع شروع میں کرتا اور سکھاتا رہا، اس دن تک جس میں وہ ان رسولوں کو جنہیں اس نے چنا تھا روح القدس کے وسیلہ سے حکم دے کر اوپر اٹھایا گیا. اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا. چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا، اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ کے اس وعدہ کے پورے ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو. کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ہم سب کو برکات. آمین آمین ہاللویہ. میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ سب کے سامنے بیان کیا تھا کہ خداوند یسوع مسیح زندہ ہونے کے بعد کتنی دیر زندہ ہونے کے بعد 40 دن تک زمین پر رہے تھے. وہ آسمان پر نہیں گئے تھے، اور 40 دن تک خدا کے کلام کے مطابق یہاں لکھا ہوا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو خدا کی بادشاہی کی باتیں بتاتے رہے. کیا انہوں نے 3.5 سال تک باتیں نہ بتائیں؟ وہ بتاتے رہے تھے. لیکن میں نے پھر پچھلی دفعہ آپ کو خدا کے کلام میں سے لوکا ہی کی انجیل میں سے یہ بتایا تھا کہ لکھا ہے زندہ ہونے کے بعد پھر اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھے. ہم بھی بڑے سالوں سے خدا کے کلام کو سن رہے ہیں، بہت دفعہ سنا ہے، لیکن بہت ساری باتوں کو ہم نہیں مانتے ہیں، بہت ساری باتوں پر ہم یقین نہیں رکھتے ہیں. سنتے ہوئے بھی اور اس کو بار بار سنتے ہوئے بھی ان باتوں پر ہم یقین نہیں رکھتے ہیں. لیکن خداوند یسوع مسیح کا زندہ ہونا، خداوند یسوع مسیح کا پیدا ہونا، پھر زمین پر رہنا، پھر زمین پر رہ کر بادشاہی کی منادی کرنا، جس میں نئے عہد میں بہت سارے حوالے ہیں، اور خداوند کے کلام میں پولس کے خطوط میں بھی اس کے حوالے ہیں، میں نے اس دن بتایا تھا. اور اسی کے علاوہ خداوند کے زندہ کلام میں سے مکاشفہ کی کتاب میں بھی بادشاہی کے متعلق حوالے ہیں. خداوند یسوع مسیح کا زمین پر آنے کا مقصد خدا کی بادشاہی کی منادی کرنا تھا، اور خدا کی بادشاہی کو کیا کرنا تھا؟ اس کا پرچار کرنا تھا، بتانا تھا. اور پھر خدا یسوع مسیح نے اسی بادشاہی کے لیے کیا کیا؟ اسی بادشاہی کے لیے کیا کیا؟ اپنی جان دے دی. اگر آپ کو یاد ہو تو خدا یسوع مسیح کی صلیب پر جو کتبہ لگایا گیا تھا اس پر کیا تھا؟ یہی الزام تھا. حالانکہ وہ دنیاوی طور پر سمجھ رہے تھے، لیکن اصل میں خدا یسوع مسیح بادشاہ بن کر آیا تھا. آمین. اور اس پر ذمہ داری تھی بادشاہی کی. کیا تھی؟ ذمہ داری تھی. اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی. وہاں لفظ لکھا ہے امپائر اس کے کاندھے، کنگڈم، امپائر. یعنی کیا؟ وہ صرف چھوٹا بادشاہ نہیں، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہوگا. کس کا؟ بادشاہوں کا بادشاہ. اور ہم سمجھتے ہیں کہ خدا کے کلام میں وہ بادشاہ شاید دنیا کے بادشاہ ہوں گے، جو گزر گئے ہیں یا آنے والے ہیں. وہ دنیا کے بادشاہ نہیں ہے، بلکہ خدا کے کلام سے میں نے سیکھا ہے، اور یہ سچائی ہے کہ جتنے، کیونکہ آپ سب کیا ہیں؟ آپ سب بادشاہ ہیں. اگر آپ کو کسی نے نہیں بتایا تو میرے پاس بیٹھے میں مقدس کلام میں سے آپ کو بتاؤں گا. ہاللیلویہ. اسی لیے وہ مقدسوں کا بادشاہ ہے، وہ مقدس بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ دنیا کے بادشاہوں کا بادشاہ نہیں ہے. ہاللیلویہ. خدا کے کلام میں مکاشفہ کی کتاب جسے لوگ جاننا، اس کے پہلے باب میں لکھا ہے اس نے ہمیں کاہن اور بادشاہ بنا دیا. کیا بنا دیا؟ کاہن اور بادشاہ. جب اس نے کاہن بنایا، بادشاہ بنایا، اسی لیے آگے جا کر مکاشفہ کی کتاب لکھا ہے اس کی ران پر ایک ہی نام لکھا ہوا تھا. کیا؟ خداوندوں کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ. آمین. اور وہ انہیں خدا کی بادشاہی کی باتیں بتاتا رہا. یسوع کے مصلوب ہونے کا مقصد ہی خدا کی بادشاہی کے پرچار کی وجہ سے اس کا پھر مر جانا، زندہ ہونا، اور پھر
خدا کے پاک روح کے نزول کے لیے اس کی موت تھی. کس کے لیے؟ خدا کے پاک روح کے. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ خدا میں ہم نے پڑھا ہے باپ کے اس وعدے کے منتظر رہو جس کا میں نے تم سے ذکر کیا تھا. پچھلی دفعہ ہم نے خدا کے کلام میں سے باپ کے ایک وعدے کا متعلق سنا تھا جو حزقیل کی کتاب میں تھا کہ باپ نے وعدہ کیا. وہ صاف لکھا ہے میں اپنی روح، کیا؟ میں اپنی روح تیرے باطن میں ڈالوں گا اور تجھ سے اپنے آئین اور احکام کی پیروی کرواؤں گا، کیونکہ تمہارے اندر سنگین دل ہے. تمہارے اندر گوشتین دل دوں گا اور تمہارے اندر سے سنگین دل نکالوں گا. میں نے بتایا تھا کہ سنگین دل کا مطلب ہے سنگ پتھر، جس میں احساس نہیں ہے، جس پر اثر نہیں ہوتا. ایسا دل ہمارا ہے اور یہ گناہ کے سبب سے ہوا ہے. اگر گناہ نہ ہوتا تو اس دل میں کیا ہوتی؟ خدا کے لیے احساس ہوتا، خدا کے لیے محبت ہوتی. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. ہاللیلویا. آج خدا پھر سے ہم سے وعدہ کر کہتا ہے یہ دل مجھے نہیں چاہیے کیونکہ یہ دل لال آج اور ہیلے باز ہے. دل لال آج اور ہیلے باز ہے. یرمیہ کی کتاب، پیدائش کی کتاب 6 باب. اس دل میں سارے خیالات کیا ہوتے ہیں؟ ہمیشہ برے ہوتے ہیں. خدا کی متی کی انجیل 15 باب، وہاں پر لکھا ہے ساری زناکاریاں، ساری بدگوئیاں، ساری مکاریاں، ساری چلاکیاں، ساری جھوٹی گوئیاں، ساری بدکاریاں دل ہی سے نکلتی جو انسان کو ناپاک کرتی ہے. اس لیے خدا میرے اور آپ کے دل کو بدلنا چاہتا ہے. آمین. اور جب تک دل نہیں بدلتا خدا کا پاک روح ہماری زندگیوں میں کبھی نہیں آتا ہے. آج ایک اور وعدہ، تھوڑا سا ٹائم اور لوں گا، جو خدا نے کلام میں سے کیا. یسایہ کی کتاب اس کا 44 باب سنیے. سارے وعدے پرانے زمانے میں بنی اسرائیل سے کیے گئے ہیں. کس سے کیے گئے ہیں؟ بنی اسرائیل سے کیے. ہم تو اس وقت تھے ہی نہیں اور نہ اس وقت مسیح تھی. سارے وعدے بنی اسرائیل سے، اس لیے خدا کا کلام مخاطب بنی اسرائیل سے ہے. حزقیل کی کتاب میں بھی اور یسایہ کی کتاب میں بھی. جی 44 باب. یسایہ 44 باب اور اس کی پہلی آیت سے. لیکن اب اے یعقوب میرے خادم اور اسرائیل میرے برگزیدہ سن، خداوند تیرا خالق جس نے رحم ہی سے تجھے بنایا اور تیری مدد کرے گا، یوں فرماتا ہے کہ اے یعقوب میرے خادم اور یرسون میرے برگزیدہ، خوف نہ کر، کیونکہ میں پیاسی زمین پر پانی انڈھیلوں گا اور خشک زمین میں ندیاں جاری کروں گا. میں اپنی روح تیری نسل پر اور اپنی برکت تیری اولاد پر نازل کروں گا، اور وہ گھاس کے درمیان اگیں گے جیسے بہتے پانی کے کنارے پر بید ہو. ایک تو کہے گا میں خدا کا ہوں اور دوسرا اپنے آپ کو یعقوب کے نام کا ٹھہرائے گا، اور تیسرا اپنے ہاتھ پر لکھے گا میں خداوند کا ہوں، اور اپنے آپ کو اسرائیل کے نام سے ملقب کرے گا. آمین. میں اپنی روح تیری کس پر؟ نسل پر. اولاد پر نہیں لکھا ہے. کس پر؟ تیری نسل پر. اور نسل اولاد نہیں بلکہ نسل اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد ہے. آمین. پہلے آدم کی نسل، پھر ابراہیم کی نسل. ہاللیلویا. اور خدا کے زندہ کلام میں سے غلطیوں 3 باب اس کی 26 سے تم سب اس ایمان کے وسیلے سے جو مسیح یسوع میں ہے خدا کے فرزند ہو. تم سب جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا ہے، یسوع کو پہن لیا. اب نہ کوئی یہودی رہا، نہ کوئی یونانی، نہ کوئی کالا، نہ کوئی گورا، نہ کوئی مرد، نہ کوئی عورت، کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں کے سبب سے ایک ہو. اور اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہیم کی نسل اور وعدہ کے مطابق میراث میں شریک ہو. ہاللیلویا. اب کس کی نسل ہے؟ نہیں، ابھی میں نے بتایا تم سب اس ایمان کے وسیلے سے اگر مسیح کے ہو تو کیا ہو؟ ابراہیم کی کیونکہ خدا کے سارے وعدے، کس کے؟ خدا کے سارے وعدے ابراہیم کے ساتھ تھے. اور خدا یسوع مسیح جب آیا تو ہم اس کے سبب سے اس ایمان کے بائبل کہہ رہی ہے، خدا کا کلام، ہم کیا ہے؟ ایمان کے سبب سے کس میں شامل ہو گئے؟ ابراہیم کی نسل میں شامل ہو گئے. کس کی نسل میں؟ ابراہیم کی نسل میں شامل ہو گیا. اس لیے اور یعقوب کس کی اولاد ہے؟
ابراہیم کی اولاد ہے، اسحاق سے یعقوب، اور خدا فخر کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ میں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا، ابراہیم، اسحاق کا، یعقوب کا خدا۔ اللہ کلام نے کہا ہے وہ ان کا خدا کہلانے سے نہیں شرماتا ہے، وہ ان کا خدا کہلانے سے نہیں شرماتا ہے، کیونکہ انہوں نے ایمان کا ثبوت دیا کہ واقعی ہم خداوند تیرے ساتھ ہیں، اور خدا لکھا ہے ان سے مدد کرتا رہا۔ یہاں بھی خدا خود کہہ رہا ہے، کیا؟ اے یعقوب میرے خادم اور اسرائیل میرے برگزیدہ سن، خداوند تیرا خالق جس نے تجھے رحمی سے بنایا تیری مدد کرے گا۔ اور پھر مدد کیسے کرے گا؟ لکھا ہے کیونکہ میں پیاسی زمین پر، کس پر؟ پیاسی زمین پر پانی انڈیلوں گا۔ انڈیلنا لفظ کیا ہے؟ انڈیلنا۔ جب انڈیلا جاتا ہے نا تو دو باتیں ہوتی ہیں، کیا؟ ایک تو جس میں سے انڈیلا جاتا ہے وہ خالی ہو جاتا ہے، اور ایک جو انڈیلا جاتا ہے وہ جذب ہو جاتا ہے، وہ واپس نہیں آتا، واپس ڈالا ہوا واپس لگتا ہے، انڈیلا ہوا واپس نہیں۔ ہاللیلویا۔ لیکن ہمارا خدا جو انڈیلنے والا ہے وہ اس کی میں سے وہ قدرت، اس میں سے وہ قوت کبھی ختم نہیں ہوتی ہے، لیکن جو انڈیل دیتا ہے پھر اس کو واپس نہیں لیتا ہے۔ لیکن خدا کے کلام میں کہتا ہے میں پیاسی زمین پر، کس پر؟ پیاسی زمین پر۔ آپ جانتے ہیں جو لوگ خدا کے روح پر ایمان رکھتے ہیں ان کی زندگیوں میں اور ان کی ڈینامینیشن میں خدا کا روح وہ کہتے ہیں آ گیا ہے، کام کرتا ہے۔ جو لوگ نہیں یقین رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں لیکن ان کی وہاں آپ کو خدا کا پاک روح نظر نہیں آتا ہے۔ اور لکھا ہے میں پیاسی زمین میں، جو پیاسے ہیں، جو کیا ہے؟ پیاسے ہیں، جو ہر روز خدا سے دنیا کی چیزیں نہیں مانگتے بلکہ کیا کہتے ہیں؟ خداوند اپنا روح مجھ پر نازل کر۔ خدا ان کو کیا کرتا ہے؟ اپنا روح ان پر انڈیل دیتا ہے، پیاسی زمین پر۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے مانگو تم کو ڈھونڈو گے تو پاؤ گے۔ یہ لوکا 11 باب لکھا ہے دروازہ کھٹکھٹاؤ تمہارے لیے اور آگے لکھا ہے اگر تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا خدا تمہیں پاک روح کیوں نہ دے گا۔ اس کا کنکلوژن اس پیرے کا آخر خداوند کے پاک روح پر ہوتا ہے۔ ہاللیلویا۔ کس پر؟ خدا کے پاک روح پر۔ میں نے پچھلی دفعہ بتایا تو کچھ لوگ نہیں تھے، کیونکہ جب گناہ ہوا پہلے زمین پر تھا پاک روح، جب گناہ ہوا تو خدا کا روح زمین پر نہیں رہا ہے۔ اس کے بعد ضرورت پڑنے پر آتا رہا، پھر کیا؟ ضرورت پڑنے پر آتا رہا پھر واپس چلا جاتا رہا۔ لیکن پھر خدا یسوع سے تو نے کہا وہ کیا ہوگا؟ وہ دوسرا مددگار آئے گا، شارٹ کروں گا، وہ کیا کرے گا؟ تمہارے ساتھ بلکہ تمہارے اندر رہے گا، تمہارے ساتھ بلکہ تمہارے اندر رہے گا۔ ہاللیلویا۔ اور آگے لکھا ہے اور خشک زمین میں ندیاں جاری کروں گا۔ کیا کروں گا؟ ندیاں جاری، کیونکہ خشک زمین ہے وہ تھوڑی بارش سے، آپ نے دیکھا جب زمین گرمی میں خشک ہوتی ہے تو گرمی بارش بہت ہوتی ہے نا، تو کیا آتا ہے؟ سیلاب آ جاتا ہے، ندیاں جاری ہوتی ہیں، کیونکہ جب ندیاں جاری ہوتی ہیں تو زمین کی پیاس بجھتی ہے۔ اس طرح خدا کے کلام میں بھی لکھا ہے جو مجھ پر ایمان لاتا ہے اس میں سے کیا ہوں گی؟ ندیاں جاری ہوں گی۔ ہاللیلویا۔ اور وہ ندیاں پانی کی نہیں ہیں، وہ روح القدس کی قدرت کی ندیاں ہیں جو جاری ہوں گی، اور جو خدا چاہتا ہے ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں جاری ہوں۔ آخری بات پھر لکھا ہے میں اپنی روح کیا کروں گا؟ میں اپنی روح کیا کروں گا؟ تیری نسل پر اور اپنی برکت تیری اولاد پر۔ میں اپنی روح تیری نسل پر اور اپنی برکت تیری اولاد پر نازل کروں گا۔ کیا ہوگا؟ وہ گھاس کی درمیان اگیں گے۔ کیا لکھا ہے؟ گھاس کے درمیان۔ آپ سارے لوگ جانتے ہیں جہاں گھاس کا میدان ہوتا ہے نا وہاں پر کوئی اور چیز نہیں ہوتی ہے، گھاس چھا جاتا ہے کہ نہیں؟ کسی اور چیز اگڑ نہیں دینا۔ لیکن یہاں لکھا ہے چاہے کیسے حالات ہو، چاہے دنیا میں کیسے بھی ہو، چاہے کچھ بھی چھایا ہو، لیکن میں جن کو برکت دوں گا وہ ایسے اگائیں گے زبردستی۔ کس طرح؟ وہ زبردستی اگائیں گے، وہ ہر رکاوٹ کو کیا کریں گے؟ ہٹاتے چلے جائیں گے۔ میں اپنے زور سے ان کو کروں گا اور وہ برومند ہوں گے، وہ سرفراز ہوں گے، اور کبھی وہ کم نہیں ہوگی، انہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ جیسے بہتے پانی کے کنارے پر بید ہو، بہتے پانی کے کنارے پر بید ہو،
बैद जिन्होंने पंजाब जी बैद दिया ने क्या बैद दी कुर्सियां बांध दिया ने बैद हो, क्योंकि बैद पानी के किनारे पर होता है, इसलिए होता है कि उसे पानी की ज्यादा जरूरत होती है और वो हमेशा हरा भरा रहता है। आमीन। और वो बड़ी जल्दी से बढ़ता है। इसी तरह कहता है जिनको बरकत दूंगा वो बढ़ेंगे, सरफराज होंगे, और फिर क्या करेगा, वो गवाही बनेंगे। क्या? एक कहेगा मैं खुदावंद का हूं, वो खुद ही गवाही देगा। क्या करेगा? मैं खुदावंद का हूं। और दूसरा क्या करेगा? अपने आप को यकूब के नाम का ठहराएगा, क्योंकि यकूब भी खुदावंद का है। मैंने पहले बताया खुदा फख्र करता है क्या, मैं इब्राहिम, इसाक और यकूब का खुदा हूं। अगर वो यकूब का है तो किसका है? खुदा का। हालेलुया। और तीसरा क्या करेगा? अपने हाथ पर लिखेगा। क्या करेगा? अपने हाथ पर लिखेगा। क्या? अपने हाथ पर लिखेगा। क्या? मैं खुदावंद का हूं। अगर वो कह नहीं सकता तो उसके हाथ पर लिखा हुआ लोग देख सकते हैं कि ये खुदावंद के लिए। आमीन। सो खुदावंद का वादा जो है वो किस लिए है? खुदा के पाक रूह का है। इसके लिए है? खुदा के पाक रूह का है। इसलिए खुदा के कलाम में गलतियों के खत में पौलुस रसूल लिखता है, बस आओ हम क्या करें? उस रूह को हासिल करें। क्या करें? उस रूह को हासिल करें। गलतियों 3 बाब उसकी 14 आयत। यहां पर बहुत कुछ लिखा गया है। हम उसकी नस्ल, हम उसके बेटे हैं, यीशु हमारे लिए कुर्बान हो गया। और फिर लिखा है 14वीं आयत में है, मैं स्टार्ट करूंगा 13वीं। मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मूल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है, ताकि मसीह यीशु में इब्राहिम की बरकत गैर कौमों तक भी पहुंचे। हम कौन है? हम गैर कौम है ना। हम तक बरकत कैसे पहुंचेगी? खुदा पर ईमान किस वक्त? मैंने पहले बताया। हालेलुया। हम फिर क्या होंगे? इब्राहिम की बरकत में और मिरास में शामिल हो जाएंगे। अब इस बरकत का जारी होना कैसे होगा? देखिए क्या लिखा है 14, ताकि मसीह यीशु में इब्राहिम की बरकत गैर कौमों तक भी पहुंचे और हम ईमान के वसीले से उस रूह को हासिल करें जिसका क्या किया गया है? वादा हुआ। जिसका वादा हुआ। हालेलुया। हालेलुया। पाक रूह का हसूल, पाक रूह का जिंदगी में आना किसी मिशन की, किसी डिनोमिनेशन की बात नहीं है। ये खुदा के मुकद्दस कलाम की बात है। ये हर एक के लिए जरूरी है। हालेलुया। इसलिए अपनी दुआओं में जहां हम दुनिया की चीजें मांगते हैं, खुदा कहता है मैं तेरे मांगने से पहले जानता तुझे किन किन चीजों की जरूरत है। मांगना है तो खुदा से क्या मांगे? पाक रूह मांगे। हालेलुया। ये बादशाही की खबर देगा, ये यीशु की खबर देगा, ये सिखाएगा, ये बताएगा। और फिर खुदा के कलाम लिखा है क्या? पहले ढूंढो तुम उसकी सारी चीजें खुद वो तुम्हारे पीछे आएंगी। खुदा मुझे और आपको इस कलाम सबसे बड़ी बरकत दे।